الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالکوٹ کے بارے میں کئی تعریف سنا تھا کہ یہ سٹی ہے سپورٹس گڈس کی، جہاں فٹ بال بنتے ہیں اور کئی سپورٹس، چاہے وہ کرکٹ بیٹ ہو، ہاکی اسٹک بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج میں سیالکوٹ میں ہوں۔ اس اوپننگ میں مجھے پیغام دینا ہے کہ آج ہم دیکھتے اکثر مسلمان، جہاں تک کہ تعلیم کا سوال ہے، وہ مغربی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ جب میں جاتا ہوں امیر لوگ بلینے کے گھر میں تو ان لوگ مجھے بتانا چاہتے میرا بیٹا کدھر سے پڑھا ہے؟ ہارورڈ۔ میرا بیٹا فارغ وہ جامعۃ الامام سے فارغ ہے، ریاض میں۔ جامعۃ الامام میرے نزدیک دنیا کی ایک ون آف دا بیسٹ اسلامک یونیورسٹی ہے۔ میرے دونوں بیٹیاں جامعۃ النورہ میں، جو ون آف دا بگیسٹ وومنز یونیورسٹی ہے دنیا کی، وہاں سے فارغ ہے۔ تو میں وہ عربوں سے پوچھتا ہوں، مسلمان سے پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا اگر ہارورڈ یونیورسٹی فارغ ہو کے ایک MBA بنے گا یا کوئی UK کی یونیورسٹی سے ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو زیادہ قبول ہوئیں گی کہ آپ کا بیٹا ایک اسلامک یونیورسٹی سے فارغ ہوئے گا جیسے جامعۃ الامام؟ تو ان کا منڈی نیچے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو دیتے ہیں، صرف مسلمان کے لیے، ساری دنیا کے لیے کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ اور اکثر بڑی تعداد میں مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کا پیغام صرف اقرا نہیں ہے، پورا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے۔ جو اللہ کے حضور فرماتے تعلیم ہر انسان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تعلیم جو فرض ہے ہر مسلمان کے لیے وہ ہے تعلیم جو بیسک ہمارے خالق کے بارے میں جانتی ہے، بیسکس آف دین۔ اگر ہم ہمارے خالق کو نہیں پہچان سکتے تو اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اگر جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے خالق اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں لے کے جاتی، تو وہ تعلیم اس دنیا میں شاید آپ کو فائدہ کرے، شاید پیسے کمائیں گے آپ، لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں۔ اگر وہ تعلیم آپ کے رب کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو اللہ کی طرف قریب لے جاتی ہے، انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، اس دنیا میں بھی فائدہ ہے، آپ کو لگے گا فائدہ نہیں ہے۔ تو آج ہمارے ادارے مغربی ادارے سے بہتر ہونا چاہیے۔ ایون ٹیکنالوجی میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے 8ویں 9ویں صدی، اس میں یورپینز کہتے تھے یہ دور اندھیرے کا دور ہے، ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور۔ کس کے لیے؟ یورپین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ جتنی ترقی دنیا نے 8ویں صدی 8th سینچری اور 9th سینچری میں کی، لیکن کس نے ترقی کی؟ ہم مسلمانوں نے۔ ہم مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر تحقیق کرنا ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں؟ تو سب سے بہترین پیشہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں لکھا ہے دائی کا۔ ایک دائی کا پیشہ جتنے بھی پیشے آج دنیا میں ہیں اس سے بہترین ہے۔ کتنے ہمارے پاس کالج ہے دائی بنانے کے لیے؟ پاکستان میں کتنے ہیں دائی بنانے کے لیے؟ میں اسلامی کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی قرآن کی زبان پہ مہارت پائے، لغہ فصیح سیکھے اور علم جو حاصل کریں گے وہ انکمپیریبل ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہم کیا کرتے، مغربی تعلیم کو لیتے، اس کو اسلامائز کرتے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما۔ کیا وہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم نے پوری کائنات ایک تھے اور ہم نے دھماکہ کیا، ففتقناہما۔ یہ جو بگ بینگ لکھا ہے، جو ہم کو پتا چلا 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے، لیکن وہ تعلیم آپ بھیجتے اپنے بچوں کو امریکہ، انگلینڈ، یورپ، پھر 3 سال کے بعد وہ باپ آتا ہے، ذاکر بھائی ذرا ہدایت دو میرے بچوں کو، آپ کا فین ہے۔ کیا ہو گیا؟ وہ بھیگ گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ڈرگز لے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بیٹے کو لڑکی بننے کا ہے۔ ہم ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، ہماری سٹی میں ایسے ادارے قائم کرے کہ لوگ باہر جانا بھول جائے۔ آپ کوئی بھی ادارہ قائم کرو، اس میں 10 گنا زیادہ اپلیکیشن ہونا چاہیے، تو آپ کا ادارہ لیول کا ہے۔
آپ کے پاس 100 سیٹ ہے تو 1000 اپلیکیشن آنا چاہیے. اف دا ڈیمانڈ از مور دین سپلائی، لوگ آپ کی قدر کریں گے. تو اگر ایسے انسٹیٹیوٹ ہم قائم کریں گے جس میں کوالٹی ہے، کم کرو لیکن کوالٹی کرو، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر سے ہماری قوم اوپر آئیں گے. آج کی تاریخ میں ہم 25% سے زیادہ ہے دنیا میں. 8 بلین میں سے 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. کبھی بھی دنیا میں، کبھی بھی ہسٹری میں مسلمان اتنی تعداد میں دنیا میں تھے ہی نہیں. یہ حالت کیا ہے؟ سب جگہ پٹے جا رہے ہم. یہ اسی لیے کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے. انشاءاللہ ہم پھر سے اگر قرآن اور حدیث کے قریب آئے، اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں واپس سے چوٹی پہ پہنچیں گے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں ساتھ میں اٹھائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.